ذوالجلال والاکرام، یہ تیسرا ذکر ہے۔ جو چوتھا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ عز کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام فکر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب کیا ہے، سمجھ بھی آ گئی سب کو، لیکن استفادہ کس کو ملے گا؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے۔ یہ چاروں گئے جو پانچویں یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مصیبتوں تکلیفوں کو رفع کرنے والی دعا ہے۔ آپ تصور کریں یونس علیہ السلام کس حالت میں تھے جب یہ بات گئے الہی دعا، سمندروں کے اندر مچھلی کی پیٹ میں، اندھیری کوٹری میں، تنگ سی جگہ میں، اور جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے سانس فرما دیا۔ لیکن یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت سخت اس میں تھی حالت میں یہ مانگی گئی دعا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے اولیاء کاملین گزرے ہیں جب وہ اس کا ذکر کسی دریا یا کسی جھیل میں یا کسی ندی میں کرتے تھے تہجد کے وقت، جب اس کا ذکر کثرت سے شروع ہوتا تھا تو ان کے جو ٹانگوں کے ساتھ یا جس سے پانی ہے تو وہ پانی بھی گرم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا جلال ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو مصیبتوں کو ٹالنے والی ہے، تکلیفوں کو، یہ تکلیفوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اور جو آخری ہے وہ ہے کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو کلمہ تنزیل ہے، تیسرا کلمہ، یہ بھی جس کو عنایت ہو گیا، جس پہ کرم ہو گیا، جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، جب بھی اس کی کثرت کی جاتی ہے، عجب جو معاملات وارد ہو رہے ہوتے ہیں بندے پہ، یا خوف و حراس یا کوئی عجب معاملہ پیش آتے بھی پڑھ جاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا اس دعان میں عبد الرحمن بن ناصر السعیدی نے یہ پورا نچوڑ نکال کے دیا ہے کہ یہ 6 اذکار ہیں قرآن میں، جن کو اپنا لیا جائے تو بندے کو خیر تمام کی تمام مل جاتی ہے۔ لیکن ہماری کیا بدبختی ہے؟ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں پیپر بھی دے دیے گئے اور ساتھ جوابات بھی دے دیے گئے، سوال بھی دے گئے، ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ جواب ہے، لکھ لو اور پاس ہو۔ اس کے باوجود بھی ہم سوالوں کے جواب نہیں لکھ رہے، جواب سامنے ہے، صرف لکھنے ہیں، وہ تکلیف نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے بس اس دنیا کی کہ ہمیں مال مل جائے، دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں، تمام عیاشیاں مل جائیں، بس ہمیں اسی کی فکر ہے، اور جو ہے نا ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر ہوتی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ جل کا ذکر سنتے تو ہمارے روٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی وہ ذکر ہے جب قبر میں 4 فٹ نیچے جائیں گے، یہی ذکر کام آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔
وہ بام کوٹری اس میں اس وقت آسانی ہو جائے گی جس کی زبان اللہ تعالیٰ عزت کے ذکر سے تر رہی ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو اس پرفتن دور میں بھی جو اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں اسے غافل نہیں ہیں، اپنے رب کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی بھی کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ کس دور میں کہو کہ کوئی صالح بندہ ہے ہی نہیں، وہ قیامت تک رہیں گے جو اپنے رب کا ذکر بھی نہیں چھوڑیں گے اور نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ عزت کی مخلوق کی خیرخواہی کرتے رہیں گے. جتنا مان پڑا جتنا ان سے ہو سکا رب العالمین کی مخلوق کی خیرخواہی کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 6 اذکار کو اپنا لیا، اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیا تو ان کے لیے دونوں جہان کے لیے آسان ہے. یہ جو رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حکم کیا ہے کہ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کتے کی طرح تمہیں پیچھے دوڑائے گی، تمہارے ہاتھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ گئے تو یہی دنیا کتے کی طرح تمہارے پیچھے بھاگے گی کہ مجھے استعمال کرو، اس وقت تم استعمال نہیں کرو. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یہ دنیا کتے کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اسے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. مشکل وقت ہے، پرفتن دور ہے، تو ہمیں آخرت کی فکر کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے روح اندر ڈالی ہے اس عالم میں، تو یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں. جب بندہ رب کی طرف لوٹ کے نہیں آتا، اذان ہو رہی ہوتی ہے، آدمی گھر میں پڑھ رہتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ اذان کیوں ہو رہی ہے. پڑوس میں ایک بندہ بھوکا ننگا اور انتہائی تکلیف میں بیمار پڑا ہے اور ساتھ گھر میں ایک بندہ پوری عیاشیاں کر رہا ہے اور اس کو خبر بھی ہے میرے پڑوس میں ایسا پڑا ہے بندہ اور اس کی خبر گیری نہیں کرتا، پھر امتحان کے لیے وہ تیار ہو جائے. پھر مشکل وقت اس کے لیے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین مدین کی سوچ اور فراست عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی قربت کے جو راستے ہیں ان راستوں پہ ہمیں چلائے اور ہمیشہ اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے. ظالموں کے اور بروں کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت اپنی بنائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.